الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، حضرات سامعین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ ایک روایت نقل کی گئی ہے اور اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دو چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ نے دو چیزوں کو بھیجا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ، دوسری بہت بڑی نعمت اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کلام اللہ، رسول اللہ، دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت قیمتی وصیت کی، بہت قیمتی نصیحت کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا اور آپ نے اشارے بھی دیے اور اندازہ بھی ہو گیا کہ اب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، تو آپ کی بیویوں نے، آپ کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے حبیب ہمیں کچھ خاص نصیحتیں فرما دیجئے، کیونکہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم لوگ اپنے مشکلات کو کیسے حل کریں گے، کس سے دریافت کریں گے؟ آپ ہمارے درمیان ہیں، کوئی الجھن پیش آتی ہے، کوئی مشکل مسئلہ سامنے آتا ہے تو آپ کے ذریعے ہم لوگ حل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان سے جب آپ تشریف لے جائیں گے تو ہماری مشکلات کا، ہمارے مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ بیویوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے حبیب آپ یہاں سے عالم آخرت کا سفر کرنے والے ہیں، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کے بعد، اس دنیا سے آپ کے جانے کے بعد ہم 9 بیویوں میں سے کون سی پہلے آپ سے ملے گی اس دنیا میں؟ آپ کے بعد ہم 9 جو ابھی موجود ہیں، ان 9 میں سے
کس کا پہلے انتقال ہوگا، کون عالم برزخ میں، عالم آخرت میں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی؟ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول کن لحاقم بی اطول کن یدن، سنو تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی، میرے پاس اس دنیا میں آنے والی وہ ہوگی کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ لوگوں میں جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ پہلے ہمارے پاس پہنچے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب 9 بیویوں نے ہاتھ ناپنا شروع کیا، بھئی دیکھا جائے ہاتھ کس کا لمبا ہے۔ جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہوگا وہ پہلے اس دنیا سے جائے گی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ تو ہاتھ ناپنے کے لیے لکڑیوں سے یا دیوار پر رکھ کر نشان لگا کر ہاتھ ناپا جانے لگا۔ اللہ پاک کی عجیب قدرت ہے، ہاتھ لمبا تو کسی اور بیوی کا نکلا اور انتقال دوسرے کا ہو گیا۔ پہلے جن کا انتقال ہوا 9 میں سے انہی کا ہاتھ زیادہ لمبا نہیں تھا، ہاتھ زیادہ لمبا تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور انتقال پہلے ہوا حضرت زینب کا۔ بیویاں سوچ میں پڑ گئی، ایسا کیسے ہو گیا، نبی کی بات غلط ہو گئی، اللہ کے حبیب کا فرمان کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان چل سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی بات چل نہیں سکتی ہے، خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ساری بیویاں اہل زبان ہیں، سب عربی ہی کی ہیں، عربی داں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نبی کی بات سمجھنے کے لیے کسی سے ترجمہ کرانا پڑتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سبوں نے اچھا خاصا وقت بھی گزارا ہے، سب مزاج شناس بھی ہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی، آخر میں سبوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی ہے، ہماری سمجھ میں غلطی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور کی بات کو ہم لوگوں نے صحیح ڈھنگ سے سمجھا نہیں، آپ کی بات کا جو معنی ہم لوگوں نے نکالا وہ معنی اللہ کے نبی کی مراد نہیں تھی، حضور وہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے اپنے دماغ سے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی، یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ میں نے جو الفاظ نقل کیے ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اول کن لحاقم بی اطول کن یدن، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ حضور نے یہ بتایا تھا کہ تم میں سے پہلے اس دنیا سے جانے والی اور اس دنیا میں مجھ سے ملنے والی وہ ہوگی جس کا ہاتھ زیادہ دراز اور سب سے لمبا ہوگا۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کی بات کو سمجھ لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کلام کا معیار ہمیشہ متکلم کی حیثیت سے متعین کیا جاتا ہے۔ جس شان کا متکلم ہوگا کلام بھی اتنا ہی اونچا ہوگا۔ کہا گیا ہے کلام الملوک ملوک الکلام،
بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی